سلطنت عثمانیہ کا عظیم جنگجو اور بہادر نڈر کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جسے ترک تاریخ عثمان غازی کے نام سے جانتی ہے، جو کہ ارطغرل غازی کا بیٹا تھا، ایک سچا مجاہد اسلام، راہ خدا میں لڑنے والا عظیم جنگجو۔ 1258 میں ترکی کے اعلیٰ حاکم ارطغرل غازی کے پیدائشی بیٹے کا نام عثمان غازی تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب منگول فوج ہلاکو خان کی قیادت میں بغداد عباسی دارالحکومت کے خلاف کارروائیاں شروع کیے ہوئے تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان حکومت اپنے بدترین وقت سے گزر رہی تھی۔ ہر طرف حملہ آور پھیلے ہوئے تھے اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک تباہی مچی ہوئی تھی۔ اسی حالات میں امت کے ایک عظیم سلطنت بانی نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی۔ عثمان غازی پیدا ہوا، جو کہ آگے چل کر ارطغرل غازی کا جانشین بنا۔ شیخ ادابالی ایک درویش انسان تھے اور یہ ارطغرل غازی کے قدیم دوست بھی تھے، اور وہ اکثر ارطغرل غازی سے بات چیت کیا کرتے تھے، اور ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کی دینی تعلیم کے لیے بھی اپنا حصہ وقف کیا اور اسے بچپن سے دینی تعلیم سے آراستہ کیا۔ عثمان غازی بہت بار شیخ کے مہمان بھی رہے، اور ایک دن عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا۔ جیسے ہی عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے لیے اسے چن لیا اور دل ہی دل میں اس سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ عثمان غازی نے شیخ کو شادی کے متعلق پیغام بھیجا۔ شیخ ادابالی، جو کہ ایک درویش زندگی کو پسند کرتے تھے، اور اپنی بیٹی کی شادی عثمان غازی سے کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان غازی شیخ ادابالی کے مزار پر سو رہے تھے کہ انہیں ایک خواب آیا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، شیخ ادابالی کے سینے سے ایک ہلالی چاند نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بدر کا چاند بن جاتا ہے، اور وہ چاند آ کر عثمان غازی کے سینے سے جڑ جاتا ہے۔ پھر ایک درخت نظر آیا جو عثمان غازی کی طرف سے نکلا، اور درخت بڑھ کر زمین کے آدھے حصے پر پھیل جاتا ہے۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے بڑے 4 دریاؤں کا پانی بہ رہا تھا۔ اس درخت کی شاخیں چاروں پہاڑوں کو سہارا دے رہی تھی۔ اس درخت کی پتیاں تلواروں کی شکل کی تھیں، اور اچانک ایک ہوا چلتی ہے اور اس درخت کی پتیاں ایک براعظم کی طرف رخ کر جاتی ہیں۔ وہ ممالک ایک چکر کی شکل میں دکھائی دیا۔ عثمان غازی اس چکر کو دیکھنا چاہتا تھا کہ لیکن اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے خواب سے بیدار ہو گیا۔ عثمان غازی فوراً سے شیخ کے پاس گئے اور اپنا خواب بیان کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ شیخ ادابالی اس خواب کو بخوبی جانتے تھے، اور اس کا خواب سن کر شیخ ادابالی نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا۔ یہاں اس نقطے پر تاریخی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق شیخ ادابالی کی بیٹی مال خاتون تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق شیخ ادابالی کی بیٹی کا نام بالا خاتون تھا، اور وہ اورحان کو پیدا کرنے والی تھی، اور بالا خاتون سے عثمان غازی کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا۔ مال خاتون کے باپ عمر باغ تھے۔ تاہم اس خواب سے ہر کوئی متفق ہے، اور اس خواب کو عثمان غازی کا خواب جانا جاتا ہے، جو کہ عثمانی سلطنت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ جسے اللہ نے اس دنیا پر قائم کرنا تھا۔ یہ خواب عثمان غازی کے لیے بہت ہی مبارک مند ثابت ہوا، اور بعد میں لوگ اس کی تعبیر بیان کرتے رہے۔ اس خواب میں 4 دریاؤں کا مطلب ٹاگرس، یوفریٹس، نائل اور ڈانیوب تھے، اور وہ 4 پہاڑ وہ برج ہیں جن کا نام ملکان برج، قافقی برج اور اٹلس کی برج ہے۔ بعد میں عثمانی نسل کی سلطنت ان بیان کردہ دریاؤں تک پھیل گئی، اس لیے یہ خواب حقیقتاً عثمانی سلطنت کے قائم ہونے کا تھا، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت تھی۔ شہر قسطنطنیہ جو کہ عثمان غازی فتح نہ کر سکے، لیکن بعد میں ان کی نسلوں نے یہ شہر فتح کیا، اور ارطغرل غازی کا جانشین عثمان غازی کہلایا۔ تقریباً 17 ستمبر 1299 عیسوی میں عثمان غازی اپنے بابا ارطغرل غازی کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کا سردار بن گیا، اور دیگر شہروں پر حملے کے بعد عثمانی سلطنت خود مختار ہو گئی، جو بعد میں عثمانی سلطنت کہلائی گئی۔ عثمانی سلطنت بازنطین کے شہر قسطنطنیہ سے منسلک رہی۔ عثمانی سلطنت کے مقابلے میں بازنطین حکومت، جو اس وقت رومی سلطنت کے طور پر جانی جاتی تھی، جو الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں سلجوقوں سے ٹیکس لیتی رہی، بازنطین حکومت بہت کمزور اور چھوٹی تھی، البتہ عثمانی سلطنت سے بہت زیادہ طاقتور اور بہت بڑی تھی۔ بازنطین کے دور حکومت میں عثمانی بازنطین کی حکومتوں میں داخل ہوتے رہے، یعنی آہستہ آہستہ
بازنطین کے قلعوں پر حملہ کر کے عثمان غازی نے اپنی حکومت بنائی تھی، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینیوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوا کرتی تھی۔ عثمان غازی جو کہ ایک قابل اور دانا حکمران تھا، اپنی دانائی اور عقل مندی سے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، جس میں مشہور شہر برسا بھی شامل تھا۔ عثمان غازی نے کرجا قلعہ کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اسے بازنطینیوں سے فتح کروایا۔ اپنی اس بڑی فتح کے بعد عثمان غازی نے بازنطینیوں کو یہ ہدایت کی کہ تم لوگ ہمارا مقابلہ آسانی سے نہیں کر سکو گے، اور سلجوق سلطانوں نے اس فتح کو بڑی خوشی سے تسلیم کیا، اور انہوں نے عثمان غازی سے متاثر ہو کر بیشتر علاقے عثمان غازی کی حکومت کے انڈر دے دیے، جو کہ عثمان غازی نے تلوار کی طاقت سے حاصل کیے تھے، اور اسے نزبک کا لقب دیا گیا، اور اپنے علاقے میں ہر طرف عثمان غازی مشہور ہو گئے۔ عثمان غازی کا اپنی سلطنت بنانے کا اعلان سن 1300 میں قائم کیا، اور عثمان غازی مکمل طور پر خود مختار ہو گئے، اور انہوں نے تتاریوں کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بہت ہی کامیابی سے اپنے ایک حکمران ہونے کی حیثیت سے تمام تر معاملات نہایت ہی عدل و انصاف اور خوش اسلوبی سے نپٹائے۔ ان کا مقصد صرف جنگ کر کے تمام تر علاقے حاصل کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ تمام تر لوگوں کو آزادانہ حقوق دینا اور عوام کی خوشحالی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا تھا، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انصاف مل سکے اور ایک اسلامی ریاست قائم کی جا سکے۔ کچھ قبائل جو کہ عثمان غازی کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھتے تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہو گئے اور عثمان غازی کے فتح شدہ علاقوں پر حملہ کرنے لگے، لیکن عثمان غازی نے بڑی بہادری سے ان کی تمام غلط فہمیوں کو دور کیا اور ان سب کو شکست دے کر اپنے آپ کو ثابت کروایا۔ سن 1300 عیسوی میں عثمان غازی نے برسا کے ایک اہم ترین شہر کو فتح کیا، جس کی لڑائی تقریباً 10 برس تک جاری رہی۔ عثمان غازی کی وفات کی مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے عثمان غازی کی وفات 1323 عیسوی یا 1324 عیسوی میں ہوئی تھی، لیکن کچھ روایات کے مطابق برسا کی فتح کے وقت ان کی بیماری میں علاج کے دوران ان کی وفات ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ برسا کی فتح کے بعد عثمان غازی 21 اگست سن 1326 عیسوی میں سعود میں انتقال فرما گئے اور انہیں برسا کے شہر میں دفنایا گیا۔ اپنی موت سے پہلے عثمان غازی نے اپنے بیٹوں کو کچھ اہم تاکید کی اور انہیں رعایا کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنے کا مشورہ اور بہت سی تلقین فرمائی، اور یہ کوشش کی کہ ان کے بیٹے اسلامی اصولوں اور قوانین کے مطابق رہتے ہوئے تمام تر رعایا اور لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کر سکیں۔ اللہ عثمان غازی پر اپنی رحمتوں کا کروڑہ نزول فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔